تمہید پنجم جس معجزے کو عقل شناخت کر کے اس کے من جانب اللہ ہونے پر گواہی دے، وہ ان معجزات سے ہزارہا درجہ افضل ہوتا ہے کہ جو صرف بطور کتھا یا قصے کے مد منقولات میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس ترجیح کے دو باعث ہیں۔ ایک تو یہ کہ منقولی معجزات ہمارے لیے جو صدہا سال اس زمانے سے پیچھے پیدا ہوئے ہیں جب معجزات دکھلائے گئے تھے، مشہود اور محسوس کا حکم نہیں رکھتے، اور اخبار منقولہ ہونے کے باعث سے وہ درجہ ان کو حاصل بھی نہیں ہو سکتا جو مشاہدات اور مریات کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جن لوگوں نے منقولی معجزات کو جو تصرف عقل سے بالا تر ہیں مشاہدہ کیا ہے، ان کے لیے بھی وہ تسلی کام کا موجب نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ بہت سے ایسے عجائبات بھی ہیں کہ ارباب شعبدہ بازی ان کو دکھلاتے پھرتے ہیں، وہ مکر اور فریب ہی ہیں، مگر اب مخالف بد اندیش پر کیوں کر ثابت کر کے دکھلاویں کہ انبیاء سے جو عجائبات اس قسم کے ظاہر ہوئے ہیں کہ کسی نے سانپ بنا کر دکھلا دیا اور کسی نے مردے کو زندہ کر کے دکھلا دیا، یہ اس قسم کی 10 بازیوں سے منزہ ہے جو شعبدہ باز لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ مشکلات کچھ ہمارے ہی زمانے میں پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ممکن ہے کہ انہی زمانوں میں یہ مشکلات پیدا ہو گئی ہوں۔ مثلا جب ہم یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی دوسری آیت سے 5ویں آیت تک دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں، اور شلیم میں باب الزان کے پاس ایک اور ہے جو عبرانی میں بیت ہدا کہلاتا ہے، اس کے 5 اسارے ہیں، ان میں ناتوانوں اور اندھوں اور لنگڑوں اور پش مردوں کی ایک بڑی بھیڑ پڑی تھی جو پانی کے ہلنے کی منتظر تھی۔ کیونکہ ایک فرشتہ بعض وقت اس حوض میں اتر کے پانی کو ہلاتا تھا، اور پانی ہلنے کے بعد جو کوئی کہ پہلے اس میں اترتا کیسے ہی بیماری میں کیوں نہ ہو اس سے چنگا ہو جاتا تھا۔ اور وہاں ایک شخص تھا کہ جو 38 برس سے بیمار تھے۔ یسوع نے جب اسے پڑے ہوئے دیکھا اور جانا کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، تو اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ چنگا ہو جائے؟ بیمار نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند، مجھ پاس آدمی نہیں کہ جب پانی ہلے تو مجھے اس میں ڈال دے، اور جب تک میں آپ سے آؤں دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ شخص جو حضرت عیسیٰ کی نبوت کا منکر ہے اور ان کے معجزات کا انکاری ہے، جب یوحنا کی یہ عبارت پڑھے گا اور ایسے حوض کے وجود پر اطلاع پائے گا کہ جو حضرت عیسیٰ کے ملک میں قدیم سے چلا آتا تھا، اور جس میں قدیم سے یہ خاصیت تھی کہ اس میں ایک ہی غوطہ لگانا ہر ایک قسم کی بیماری کو وہ کیسی ہی سخت کیوں نہ ہو دور کر دیتا تھا۔ خواہ نخواہ اس کے دل میں ایک قوی خیال پیدا ہوگا کہ اگر حضرت مسیح نے کچھ خوارق عجیبہ دکھلائے ہیں، دوبارہ کہ اگر حضرت مسیح نے کچھ خوارق عجیبہ دکھلائے ہیں تو بلا شبہ ان کا یہی موجب ہوگا کہ حضرت ممدوح اسی حوض کے پانی میں کچھ تصرف کر کے ایسے ایسے خوارق دکھلاتے ہوں گے، کیونکہ اس قسم کے اقتباس کی ہمیشہ دنیا میں بہت سی نظیریں پائی گئی ہیں اور اب بھی ہیں، اور عند اللہ یہ بات نہایت صحیح اور قرین قیاس ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے اندھوں، لنگڑوں وغیرہ کو شفا حاصل ہوئی ہے تو بالیقین یہ نسخہ حضرت مسیح نے اسی حوض سے اڑایا ہوگا، اور پھر نادانوں اور سادہ لوحوں میں
کہ جو بات کی تہ تک نہیں پہنچتے اور اصل حقیقت کو نہیں شناخت کر سکتے، یہ مشہور کر دیا کہ ایک روح کی مدد سے ایسے ایسے کام کرتا ہوں۔ بالخصوص جبکہ یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت مسیح اسی حوض پر اکثر جایا بھی کرتے تھے، تو اس خیال کو اور بھی قوت حاصل ہوتی ہے۔ غرض مخالف کی نظر میں ایسے معجزوں سے کہ جو قدیم سے حوض دکھلاتا رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی نسبت بہت سے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اس بات کے ثبوت میں بہت سی مشکلات پڑتی ہیں کہ یہودیوں کی رائے کے موافق مسیح مکار اور شعبدہ باز نہیں تھا اور نیک چلن آدمی تھا، جس نے اپنے عجائبات کے دکھلانے میں اس قدیمی حوض سے کچھ مدد نہیں لی اور سچ مچ معجزات ہی دکھائے ہیں۔ اور اگرچہ قرآن شریف پر ایمان لانے کے بعد ان وساوس سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، مگر جو شخص ابھی قرآن شریف پر ایمان نہیں لایا اور یہودی یا ہندو یا عیسائی ہے، وہ کیوں کر ایسے وساوس سے نجات پا سکتا ہے، اور کیوں کر اس کا دل اطمینان پکڑ سکتا ہے کہ باوجود ایسے عجیب حوض کے جس میں ہزاروں لنگڑے اور لولے اور مادرزاد اندھے ایک ہی غوطہ مار کر اچھے ہو جاتے تھے، اور جو صدہا سال سے اپنے خواص عجیبہ کے ساتھ یہودیوں اور اس ملک کے تمام لوگوں میں مشہور اور زبانیں زد ہو رہا تھا، اور بے شمار آدمی اس میں غوطہ مارنے سے شفا پا چکے تھے اور ہر روز پاتے تھے، اور ہر وقت ایک میلہ اس پر لگا رہتا تھا، اور مسیح بھی اکثر اس حوض پر جایا کرتا تھا، اور اس کی ان عجیب و غریب خاصیت اور اس کی ان عجیب و غریب خاصیتوں سے باخبر تھا، مگر پھر بھی مسیح نے ان معجزات کے دکھلانے میں جن کو قدیم سے حوض دکھلا رہا تھا، اسی حوض کی مٹی یا پانی سے کچھ مدد نہیں دی اور اسی میں کچھ تصرف کر کے اپنا نیا نسخہ نہیں نکالا۔ بلا شبہ ایسا خیال بے دلیل بات ہے کہ جو مخالف کے روبرو کارگر نہیں، اور بلا ریب اس حوض عجیب الصفات کے وجود پر خیال کرنے سے مسیح کی حالت پر بہت سے اعتراضات عائد ہوتے ہیں جو کسی طرح اٹھ نہیں سکتے، اور جس قدر غور کرو اسی قدر داروگید بڑھتی ہے، اور مسیحی جماعت کے لیے کوئی راستہ مخلصی کا نظر نہیں آتا، کیونکہ دنیا کی موجودہ حالت کو دیکھ کر یہ وساوس اور بھی زیادہ تقویت پکڑتے ہیں، اور بہت سی نظیریں ایسے ہی مکروں اور فریبوں کے اپنی ہی قوت حافظہ پیش کرتی ہے، بلکہ ہر یک انسان ان مکروں کے بارے میں بے تنظیر باتوں کا ایک ذخیرہ رکھتا ہے، اور خود اس قسم کے مکر جیسے سادہ لوحوں اور جاہلوں کے سامنے چل جاتے ہیں اور زیر پردہ رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو مکاروں کو ان کی کارسازیوں پر دلیر کرتا ہے۔ عوام الناس کو جو اکثر چارپائیوں کی طرح ہوتے ہیں، اس طرف خیال بھی نہیں ہوتا کہ لمبی چوڑی تفتیش کریں اور بات کی تہ تک پہنچ جائیں، اور ایسے تماشوں کے دکھلانے کا عرصہ بھی نہایت ہی تھوڑا ہوتا ہے جس میں غور و فکر کرنے کے لیے کافی فرصت نہیں مل سکتی، اس لیے مکاروں کے لیے دست بازی کی بہت گنجائش رہتی ہے، اور ان کے پوشیدہ بھیدوں پر اطلاع پانے کا کم موقع ملتا ہے۔ علاوہ اس کے عوام بیچارے علوم طبی وغیرہ فنون فلاسفہ سے کچھ خبر نہیں رکھتے، اور جو کائنات میں حکیم مطلق میں طرح طرح کے عجائب دوبارہ اور جو کائنات میں حکیم مطلق نے طرح طرح کے عجیب خواص رکھے ہیں، ان خواص کی انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہوتی، بس وہ ہر ایک وقت اور ہر زمانہ میں دھوکہ کھانے کو تیار ہے، اور کیوں کر دھوکہ نہ کھا گئے۔
خواص اشیاء کے ایسے ہی حیرت افزا ہیں اور جو کائنات میں حکیم مطلق نے طرح طرح کے عجیب خواص رکھے ہیں، ان خواص کی انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہوتی، بس وہ ہر ایک وقت اور ہر زمانہ میں دھوکہ کھانے کو تیار ہے، اور کیوں کر دھوکہ نہ کھاویں۔ خواص اشیاء کے ایسے ہی حیرت افزا ہیں اور بے خبری کی حالت میں موجب زیادت حیرت ہوتے ہیں۔ مثلا مکھی اور دوسرے بعض جانوروں میں یہ خاصیت ہے کہ اگر ایسے طور پر مر جائیں کہ ان کے اعضاء میں کچھ زیادہ تفرق اتصال واقع نہ ہو اور اعضاء اپنی اصلی حیت اور وضع پر سلامت رہیں اور متعفن ہونے بھی نہ پاویں بلکہ ابھی تازہ ہی ہوں، اور موت پر 2-3 گھنٹہ سے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو، جیسے پانی میں مری ہوئی مکھیاں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں اگر نمک باریک پیس کر مکھی وغیرہ کو اس کے نیچے دبایا جاوے اور پھر اسی قدر خاکستر بھی اس پر ڈالی جاوے تو وہ مکھی زندہ ہو کر اڑ جاتی ہے، اور یہ خاصیت مشہور و معروف ہے جس کو اکثر لڑکے بھی جانتے ہیں۔ لیکن اگر کسی سادہ لوح کو اس نسخہ پر اطلاع نہ ہو اور کوئی مکار اس نادان اور بے خبر کے سامنے مگس مسیح ہونے کا دعویٰ کرے اور اسی حکمت عملی سے مکھیوں کو زندہ کرے اور بظاہر کوئی منتر جنتر پڑتا رہے جس سے یہ جتلانا منظور ہو کہ گویا وہ اسی منتر کے ذریعے سے مکھیوں کو زندہ کرتا ہے، تو پھر اس سادہ لوح کو اس قدر عقل اور فرصت کہاں ہے کہ تحقیقاتیں کرتا پھرے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ مکار لوگ اسی زمانے میں دنیا کو ہلاک کر رہے ہیں؟ کوئی سونا بنا کر دکھلاتا ہے اور کیمیا گری کا دعویٰ کرتا ہے، اور کوئی آپ ہی زمین کے نیچے پتھر دبا کر پھر ہندوؤں کے سامنے دیوی نکالتا ہے۔ بعض نے ایسا بھی کیا ہے کہ جمال گوٹا کا روغن اپنی دوات کی سیاہی میں ملایا اور پھر اس سیاہی سے کسی سادہ لوح کو تعویذ لکھ کر دیا تا دست آنے پر تعویذ کا اثر ظاہر ہو۔ ایسے ہی ہزاروں اور مکر اور فریب ہیں کہ جو اسی زمانے میں ہو رہے ہیں، اور بعض مکر ایسے عمیق ہیں جن سے بڑے بڑے دانش مند دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور علوم طبعی کے دقائق عمیقہ اور جسمی تراکیب اور قوتوں کے خواص عجیبہ جو حال کے زمانے میں نئے تجارب کے ذریعے سے روز بروز پھیلتے جاتے ہیں، یہ جدید باتیں ہیں جن سے جھوٹے معجزے دکھلانے والے نئے نئے مکر اور فریب دکھا سکتے ہیں۔ تو اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ جو معجزات بظاہر صورت ان مکروں سے متشابہ ہیں، گو وہ سچے بھی ہوں تب بھی محجوب الحقیقت ہیں، اور ان کے ثبوت کے بارے میں بڑی بڑی دقتیں ہیں۔ تمہید ششم: جس طرح محجوب الحقیقت معجزات عقلی معجزات سے برابری نہیں کر سکتے، ایسا ہی پیشین گوئیاں اور اخبار ازمنہ گزشتہ جو نجومیوں، رمالوں اور کاہنوں اور مورخوں کے طریقہ بیان سے مشابہ ہیں، ان پیشین گوئیوں اور اخبار غیبیہ سے مساوی نہیں ہو سکتی کہ جو محض اخبار نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ قدرت الوہیت بھی شامل ہے۔ کیونکہ دنیا میں بجز انبیاء کے اور بھی ایسے لوگ بہت نظر آتے ہیں، یہ ایسی ایسی خبریں پیش از وقوع بتلایا کرتے ہیں کہ زلزلے آویں گے، وبا پڑے گی، لڑائیاں ہوں گی، قحط پڑے گا، ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے گی، یہ ہوگا
وہ ہوگا، اور بارہا کوئی نہ کوئی ان کی خبر بھی سچی نکل آتی ہے۔ بس ان شبہات کے مٹانے کے لیے وہ پیشین گوئیاں اور اخبار غیبیہ زبردست اور کامل متصور ہوں گے، جن کے سامنے جن کے ساتھ ایسے نشان قدرت الہیہ کے ہوں، جن میں رمالوں اور خواب بینوں اور نجومیوں وغیرہ کا شریک ہونا ممتنع اور محال ہو، یعنی ان میں خداوند تعالیٰ کے کامل جلال کا جوش اور اس کی تائیدات کا ایسا بزرگ چمکارا نظر آتا ہو جو بدیہی طور پر اس کی توجہات خاصہ پر دلالت کرتا ہو، اور نیز وہ ایک ایسی نصرت کی خبر پر مشتمل ہو جس میں اپنی فتح اور مخالف کی شکست، اور اپنی عزت اور مخالف کی ذلت، اور اپنا اقبال اور مخالف کا زوال بتفصیل تمام ظاہر کیا گیا ہو، اور ہم اپنے موقع پر بیان کریں گے اور کچھ بیان بھی کر چکے ہیں کہ یہ اعلیٰ درجے کی پیشین گوئیاں صرف قرآن شریف سے مخصوص ہیں، کہ جن کے پڑھنے سے جلال الہی کا ایک عالم نظر آتا ہے۔ تمہید ہفتم، قرآن شریف میں جس قدر باریک صداقتیں علم دین کی اور علوم دقیقہ الہیات کے اور براہین قاطعہ اصول حقہ کے مع دیگر اسراف اور معارف کے مندرج ہیں، دوبارہ تمہید ہفتم، قرآن شریف میں جس قدر باریک صداقتیں علم دین کی اور علوم دقیقہ الہیات دوبارہ تمہید ہفتم، قرآن شریف میں جس قدر باریک صداقتیں علم دین کی اور علوم دقیقہ الہیات کے اور براہین قاطعہ اصول حقہ کے مع دیگر اسرار اور معارف کے مندرج ہیں، اگرچہ وہ تمام فی حد ذاتہا ایسے ہیں کہ قوائے بشریہ ان کو بہیت مجموعی دریافت کرنے سے عاجز ہیں، اور کسی عاقل کی عقل ان کے دریافت کرنے کے لیے بطور خود شفقت نہیں کر سکتی، کیونکہ پہلے زمانوں پر نظر استقراری ڈالنے سے ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی حکیم یا فیلسوف ان علوم و معارف کا دریافت کرنے والا نہیں گزرا۔ لیکن اس جگہ عجیب بر عجیب اور بات ہے، یعنی یہ کہ وہ علوم اور معارف ایک ایسے امی کو عطا کی گئی کہ جو لکھنے پڑھنے سے نا آشنا محض تھا، جس نے عمر بھر کسی مکتب کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور نہ کسی کتاب کا کوئی حرف پڑھا تھا، اور نہ کسی اہل علم یا حکیم کی صحبت میسر آئی تھی، بلکہ تمام عمر جنگلیوں اور وحشیوں میں سکونت رہی، انہی میں پرورش پائی اور انہی میں سے پیدا ہوئے اور انہی کے ساتھ اختلاط رہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امی اور ان پڑھ ہونا ایک ایسا بدیہی امر ہے کہ کوئی تاریخ دان اسلام کا اس سے بے خبر نہیں، لیکن کیونکہ یہ امر آئندہ فصلوں کے لیے بہت کارآمد ہے، اس لیے ہم کسی قدر آیات قرآنی لکھ کر امیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرتے ہیں، تو واضح ہو
کہ وہ آیات بتفصیل ذیل ہیں۔ قال اللہ تعالی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ۔ سورہ جمعہ الجزء نمبر 28 آیت 3۔ وہ خدا ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ان پر وہ اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت وآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ سورہ الاعراف الجزء نمبر 9 آیت 157 تا 159۔ میں جس کو چاہتا ہوں عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز پر احاطہ کر رکھا ہے، سو میں ان کے لیے جو ہر یک طرح کے شرک اور کفر اور فواحش سے پرہیز کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نیز ان کے لیے جو ہماری نشانیوں پر ایمان کامل لاتے ہیں، اپنی رحمت لکھوں گا۔ وہ وہی لوگ ہیں جو اس رسول نبی پر ایمان لاتے ہیں کہ جس میں ہماری قدرت کاملہ کی 2 نشانیاں ہیں۔ ایک تو بیرونی نشانی کہ توریت اور انجیل میں اس کی نسبت پیشین گوئیاں موجود ہیں، جن کو وہ آپ بھی اپنی کتابوں میں موجود پاتے ہیں۔ دوسری وہ نشانی کہ خود اس نبی کی ذات میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ باوجود امی اور ناخواندہ ہونے کے ایسی ہدایت کامل لایا ہے کہ ہر یک قسم کی حقیقی صداقتیں جن کی سچائی کو عقل و شرع شناخت کرتی ہے، اور جو صفحہ دنیا پر باقی نہیں رہی تھی، لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان فرماتا ہے اور ان کو اس کے بجا لانے کے لیے حکم کرتا ہے، اور ہر یک نامعقول بات سے جس کی سچائی سے عقل و شرع انکار کرتی ہے منع کرتا ہے، اور پاک چیزوں کو پاک اور پلیت چیزوں کو پلیت ٹھہراتا ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے سر پر سے وہ بھاری بوجھ اتارتا ہے جو ان پر پڑی ہوئی تھی، اور جن توقوں میں وہ گرفتار تھے ان سے خلاصی بخشتا ہے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لاویں اور اس کو قوت دیں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی بکلی مطابعت اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ لوگوں کو کہہ دے
کہ میں خدا کی طرف سے تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، وہ خدا جو بلا شرکت الغیری آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس کے سوا اور کوئی خدا اور قابل پرستش نہیں، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بس اس خدا پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے ایمان لاؤ، وہ نبی جو اللہ اور اس کے کلموں پر ایمان لاتا ہے، اور تم اس کی پیروی کرو تا تم ہدایت پاؤ۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ سورہ شورى الجزء نمبر 25 آیت نمبر 53۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے امر سے تیری طرف ایک روح نازل کی ہے، تجھے معلوم نہ تھا کہ کتاب اور ایمان کسے کہتے ہیں، اور ہم نے اس کو ایک نور بنایا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں بذریعہ اس کے ہدایت دیتے ہیں، اور بتحقیق سیدھے راستے کی طرف تو ہدایت دیتا ہے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ سورہ العنکبوت الجزء نمبر 21۔ اور اس سے پہلے تو کسی کتاب کو نہیں پڑھتا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا، تب باطل پرستوں کو شک کرنے کی کوئی وجہ بھی ہوتی، بلکہ وہ آیات بینات ہیں جو اہل علم لوگوں کے سینوں میں ہیں، اور ان سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ ان تمام آیات سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بکمال وضاحت ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آن حضرت فی الحقیقت امی اور ناخواندہ نہ ہوتے تو بہت سے لوگ اس دعوی امیت کی تکذیب کرنے والے پیدا ہو جاتے، کیونکہ آن حضرت نے کسی ایسے ملک میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ جس ملک کے لوگوں کو آن حضرت کے حالات اور واقعات سے بے خبر اور ناواقف قرار دے سکیں، بلکہ وہ تمام لوگ ایسے تھے جن میں آن حضرت نے ابتداء عمر سے نشو و نما پایا تھا، اور ایک حصہ کلاں عمر اپنی کا ان کی مخالطت اور مصاحبت میں بسر کیا تھا۔ بس اگر فی الواقعہ جناب ممدوح امی نہ ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ اپنے امی ہونے کا ان لوگوں کے سامنے نام بھی لے سکتے جن پر کوئی حال ان کا پوشیدہ نہ تھا، اور جو ہر وقت اس گھات میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی خلاف گوئی ثابت کریں اور اس کو مشتہر کر دیں، جن کا عناد اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اگر بس چل سکتا تو کچھ جھوٹ موٹ سے ہی ثبوت بنا کر پیش کر دیتے، اور اسی جہت سے ان کو ان کی ہر یک بدظنی پر ایسا مسکت جواب دیا جاتا تھا کہ وہ ساکت اور لاجواب رہ جاتے تھے۔ مثلا جب مکے کے بعض نادانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن کی توحید ہمیں پسند نہیں آتی، کوئی ایسا قرآن لاؤ جس میں بتوں کی تعظیم اور پرستش کا ذکر ہو، یا اسی میں کچھ تبدل تغیر کر کے بجائے توحید کے شرک بھر دو، تب ہم قبول کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ تو خدا نے ان کے سوال کا جواب اپنے نبی کو وہ تعلیم کیا جو آن حضرت کے واقعات عمری پر نظر کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے: قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدل قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم
वला अदराकुम बिही फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु ला युफ़्लिहुल मुजरिमून। सूरह यूनुस जुज़ नंबर 11। वो लोग जो हमारी मुलाकात से नाउमीद हैं, यानी हमारी तरफ से बकुली इलाका तोड़ चुके हैं, वो कहते हैं कि इस कुरान के बरखिलाफ़ कोई और कुरान ला जिसकी तालीम इसकी तालीम से मुगायर और मुनाफी हो, या इसी में तब्दील कर। उनको जवाब दे कि मुझे ये कुदरत नहीं और ना रवा है कि मैं खुदा के कलाम में अपनी तरफ से कुछ तब्दील करूं। मैं तो सिर्फ उस वही का ताबे हूँ जो मेरे पर नाजिल होती है और अपने खुदावन की नाफरमानी से डरता हूँ। अगर खुदा चाहता तो मैं तुमको ये कलाम ना सुनाता और खुदा तुमको इस पर मुत्तले भी ना करता। पहले इससे इतनी उम्र यानी 40 बरस तक तुम में ही रहता रहा हूँ। फिर क्या तुमको अकल नहीं, यानी क्या तुमको बखूबी मालूम नहीं कि इफ्तिरा करना मेरा काम नहीं और झूठ बोलना मेरी आदत में नहीं। और फिर आगे फरमाया कि उस शख्स से ज़्यादातर और कौन जालिम होगा जो खुदा पर इफ्तिरा बांधे या खुदा के कलाम को कहे कि ये इंसान का इफ्तिरा है। बिलाशुबा मुजरिम निजात नहीं पाएंगे। ग़रज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना अरबों और ईसाइयों और यहूदियों की नज़र में ऐसा बदीही और यकीनी अमर था कि इसके इनकार में कुछ दम नहीं मार सकते थे, बल्कि इसी जहत से वो तौरात के अक्सर किस्से जो किसी खानदा आदमी पर मख्फी नहीं रह सकते, बतौर इम्तिहान नबूवत हज़रत पूछते थे और फिर जवाब सही और दुरुस्त पाकर उन फाश गलतियों से मुबर्रा देखकर जो तौरात के किस्सों में पड़ गए हैं, वो लोग जो इनमें रासिख फिल इल्म थे बस सिद्क़ दिली ईमान ले आते थे, जिनका ज़िक्र कुरान शरीफ में इस तरह पर दर्ज है। वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरूना व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम्मि मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ि यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मा शाहिदीन व मा लना ला नुअमिनु बिल्लाहि व मा जाअना मिनल हक़्क़ि व नतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन। सूरह माइदा जुज़ नंबर 7। सब फ़िरक़ों में से मुसलमानों की तरफ ज़्यादातर रग़बत करने वाले ईसाई हैं, क्योंकि उनमें बाज़ अहले इल्म और राहिब भी हैं जो तकब्बुर नहीं करते और जब खुदा के कलाम को जो उसके रसूल पर नाजिल हुआ है सुनते हैं, तब तू देखता है कि उनकी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इस वजह से कि वो हक्कानियत कलाम इलाही को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि खुदाया हम ईमान लाए, हमको उन लोगों में लिख ले जो तेरे दीन की सच्चाई के गवाह हैं, और क्यों हम खुदा और खुदा के सच्चे कलाम पर ईमान ना लावें, हालांकि हमारी आरज़ू है कि खुदा हमको उन बंदों में दाखिल करे जो नेकोकार हैं। इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्मा मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यख़िर्रूना लिलअज़क़ानि सुज्जदन व यक़ूलूना सुब्हान रब्बिना इन काना वादु रब्बिना लमफ़ऊला व यख़िर्रूना लिलअज़क़ानि यबकूना व यज़ीदुहुम ख़ुशूआ। सूरह बनी इसराइल जुज़ नंबर 15। जो लोग ईसाइयों और यहूदियों में से साहिब इल्म हैं, जब उन पर कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा करते हुए ठोड़ियों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा खुदा तखल्लुफ़ वादा से पाक है, एक दिन हमारे खुदावन का वादा पूरा होना ही था, और रोते हुए मुँह पर गिर पड़ते हैं
اور خدا کا کلام ان میں فروتنی اور عاجزی کو بڑھاتا ہو۔ بس یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو عیسائیوں اور یہودیوں میں اہل علم اور صاحب انصاف تھے، کہ جب وہ ایک طرف آن حضرت کی حالت پر نظر ڈال کر دیکھتے تھے کہ محض امی ہیں، کہ تربیت اور تعلیم کا ایک نقطہ بھی نہیں سیکھا اور نہ کسی مہذب قوم میں بود و باش رہی اور نہ مجالس علمیہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور دوسری طرف قرآن شریف میں صرف پہلی کتابوں کے قصے نہیں بلکہ صدہا باریک صداقتیں دیکھتے تھے جو پہلی کتابوں کی مکمل اور متمم تھیں، تو آن حضرت کی حالت امیت کو سوچنے سے اور پھر اس تاریکی کے زمانے میں ان کمالات علمیہ کو دیکھنے سے، نیز انوار ظاہری و باطنی کے مشاہدہ سے، نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو اظہر من الشمس معلوم ہوتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ان مسیحی فاضلوں کو آن حضرت کے امی اور معید من اللہ ہونے پر یقین کامل نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ وہ ایک ایسے دین سے جس کی حمایت میں ایک بڑی سلطنت کیسر روم کی قائم تھی، اور جو نہ صرف ایشیا میں بلکہ بعض حصوں یورپ میں بھی پھیل چکا تھا، اور بوجہ اپنی مشرکانہ تعلیم کے دنیا پرستوں کو عزیز اور پیارا معلوم ہوتا تھا، صرف شک اور شبے کی حالت میں الگ ہو کر ایسے مذہب کو قبول کر لیتے جو بباعث تعلیم توحید کے تمام مشرکین کو برا معلوم ہوتا تھا، اور اس کے قبول کرنے والے ہر وقت چاروں طرف سے مارز ہلاکت اور بلا میں تھے۔ اور جس چیز نے ان کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیرا وہ یہی بات تھی جو انہوں نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محض امی اور سراپا معید من اللہ پایا، اور قرآن شریف کو بشری طاقتوں سے بالا تر دیکھا، اور پہلی کتابوں میں اس آخری نبی کے آنے کے لیے خود بشارتیں پڑھتے تھے، تو خدا نے ان کے سینوں کو ایمان لانے کے لیے کھول دیا، اور ایسے ایماندار نکلے جو خدا کی راہ میں اپنے خونوں کو بہایا، اور جو لوگ عیسائیوں اور یہودیوں اور عربوں میں سے نہایت درجے کے جاہل اور شریر اور بدباطن تھے، ان کے حالات پر بھی نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی بیقین کامل آن حضرت کو امی جانتے تھے، اور اسی لیے جب وہ بائبل کے بعض قصے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور امتحان نبوت پوچھ کر ان کا ٹھیک ٹھیک جواب پاتے تھے، تو یہ بات ان کو زبان پر لانے کی مجال نہ تھی کہ آن حضرت کچھ پڑھے لکھے ہیں، آپ ہی کتابوں کو دیکھ کر جواب بتلا دیتے ہیں، بلکہ جیسے کوئی لاجواب رہ کر اور گھسیانہ بن کر کچے عذر پیش کرتا ہے، ایسا ہی نہایت ندامت سے یہ کہتے تھے کہ شاید در پردہ کسی عیسائی یا یہودی عالم بائبل نے یہ قصے بتلا دیے ہوں گے۔ پر ظاہر ہے اگر آن حضرت کا امی ہونا ان کے دلوں میں بیقین کامل متمکن نہ ہوتا تو اسی بات کے ثابت کرنے کے لیے نہایت کوشش کرتے کہ آن حضرت امی نہیں ہیں، فلاں مکتب یا مدرسہ میں انہوں نے تعلیم پائی ہے۔ واہیات باتیں کرنا جن سے ان کی حماقت ثابت ہوتی تھی کیا ضرور تھا، کیونکہ یہ الزام لگانا کہ بعض عالم یہودی اور عیسائی درپردہ آن حضرت کے رفیق اور معاون ہیں بدیہی البطلان تھا، اس وجہ سے کہ قرآن تو جا بجا اہل کتاب کی وحی کو ناقص اور ان کی کتابوں کو محرف اور مبدل اور ان کے عقائد کو فاسد اور باطل اور خود ان کو بشرطے کے بے ایمان مریں ملعون اور جہنمی بتلاتا ہے، اور ان کے اصول مصنوعہ کو دلائل قویہ سے توڑتا ہے، تو پھر کس طرح ممکن تھا کہ وہ لوگ قرآن شریف سے اپنے مذہب کی آپ ہی مذمت کرواتے اور اپنی کتابوں کا آپ ہی رد لکھاتے
اور اپنے مذہب کی بیخ کنی کے آپ ہی موجب بن جاتے۔ بس یہ سست اور نادرست باتیں اس لیے دنیا پرستوں کو بکنی پڑیں کہ ان کو عاقلانہ طور پر قدم مارنے کا کسی طرف راستہ نظر نہیں آتا تھا، اور آفتاب صداقت کا ایسی پرزور روشنی سے اپنی کرنیں چاروں طرف چھوڑ رہا تھا کہ وہ اس سے چمگادڑ کی طرح چھپتے پھرتے تھے، اور کسی ایک بات پر ان کو ہرگز ثبات و قیام نہ تھا۔ ان کے تعصب اور شدت عناد نے ان کو سودائیوں اور پاگلوں کی طرح بنا رکھا تھا۔ پہلے تو قرآن کے قصوں کو سن کر، جن میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا ذکر تھا، اس وہم میں پڑے کہ شاید ایک شخص اہل کتاب میں سے پوشیدہ طور پر یہ قصے سکھاتا ہوگا، جیسا ان کا یہ مقولہ قرآن شریف میں درج ہے، انما یعلمہ بشر، سورہ النحل الجزء نمبر 14 آیت 104۔ اور پھر جب دیکھا کہ قرآن شریف میں صرف قصے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے حقائق ہیں، تو پھر یہ دوسری رائے ظاہر کی، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، سورہ الفرقان الجزء نمبر 18 آیت نمبر 5۔ یعنی ایک بڑی جماعت نے متفق ہو کر قرآن شریف کو تالیف کیا ہے، ایک آدمی کا کام نہیں۔ پھر جب قرآن شریف میں ان کو یہ جواب دیا گیا کہ اگر قرآن کو کسی جماعت، علماء، فضلاء اور شعراء نے اکٹھے ہو کر بنایا ہے، تو تم بھی کسی ایسی جماعت سے مدد لے کر قرآن کی نظیر بنا کر دکھلاؤ، اور تمہارا سچا ہونا ثابت ہو۔ تو پھر لاجواب ہو کر اس رائے کو بھی جانے دیا اور ایک تیسری رائے ظاہر کی، اور وہ یہ کہ قرآن کو جنات کی مدد سے بنایا ہے، یہ آدمی کا کام نہیں۔ پھر خدا نے اس کا جواب بھی ایسا دیا کہ جس کے سامنے وہ چونو چرا کرنے سے عاجز ہو گئے، جیسا فرمایا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سورہ تکویر آیت 25 تا 27۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 الجزء نمبر 15۔ یعنی قرآن ہر یک قسم کے امور غیبیہ پر مشتمل ہے، اور اس قدر بتلانا جنات کا کام نہیں۔ ان کو کہہ دے کہ اگر تمام جن متفق ہو جائیں اور ساتھ ہی بنی آدم بھی اتفاق کر لیں اور سب مل کر یہ چاہیں کہ مثل اس قرآن کے کوئی اور قرآن بنا دیں، ان کے لیے ہرگز ممکن نہیں ہوگا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ پھر جب ان بدبختوں پر اپنے تمام خیالات کا جھوٹ ہونا کھل گیا اور کوئی بات بنتی نظر نہ آئی، تو آخر کار کمال بے حیائی سے کمینہ لوگوں کی طرح اس بات پر آ گئے کہ ہر طرح پر اس تعلیم کو شائع ہونے سے روکنا چاہیے، جیسا ہے اس کا ذکر قرآن شریف میں فرمایا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، سورہ حامیم سجدہ آیت 27۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ آل عمران 73۔ یعنی کافروں نے یہ کہا کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جب تمہارے سامنے پڑھا جاوے تو تم شور ڈال دیا کرو تا شاید اسی طرح غالب آ جاؤ۔ اور بعضوں نے عیسائیوں اور یہودیوں میں سے یہ کہا کہ یوں کرو کہ اول صبح کے وقت جا کر قرآن پر ایمان لے آؤ، پھر شام کو اپنا ہی دین اختیار کر لو، تا شاید اس طور سے لوگ شک میں پڑ جائیں اور دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا،
اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ سورہ النساء جز نمبر 5 آیت 52-53۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ یہ عیسائی اور یہودی جنہوں نے انجیل اور تورات کو کچھ ادھورا سا پڑھ لیا ہے، ایمان ان کا دیوتوں اور بتوں پر ہے، اور مشرکوں کو کہتے ہیں کہ ان کا مذہب جو بت پرستی ہے وہ بہت اچھا ہے، اور توحید کا مذہب جو مسلمان رکھتے ہیں یہ کچھ نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کرے اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اب خلاصہ اس تقریر کا یہ ہے کہ اگر حضرت امی نہ ہوتے تو مخالفین اسلام، بالخصوص یہودی اور عیسائی، جن کو علاوہ اعتقادی مخالفت کے یہ بھی حسد اور بغض دامنگیر تھا کہ بنی اسرائیل میں سے رسول نہیں آیا بلکہ ان کے بھائیوں میں سے جو بنی اسماعیل ہیں آیا، وہ کیوں کر ایک صریح امر خلاف واقعہ پا کر خاموش رہتے؟ بلا شبہ ان پر یہ بات بکمال درجہ ثابت ہو چکی تھی کہ جو کچھ حضرت کے منہ سے نکلتا ہے وہ کسی امی اور ناخواندہ کا کام نہیں، اور نہ 10-20 آدمیوں کا کام ہے۔ تبھی تو وہ اپنی جہالت سے اعانہ علیہ قوم آخرون الفرقان 5 کہتے تھے، اور جو ان میں سے دانا اور واقعی اہل علم تھے وہ بخوبی معلوم کر چکے تھے کہ قرآن انسانی طاقتوں سے باہر ہے، اور ان پر یقین کا دروازہ ایسا کھل گیا تھا کہ ان کے حق میں خدا نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، البقرہ 147۔ یعنی اس نبی کو ایسا شناخت کرتے ہیں کہ جیسا اپنے بیٹوں کو شناخت کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ دروازہ یقین اور معرفت کا کچھ ان کے لیے ہی نہیں کھلا بلکہ اس زمانے میں بھی سب کے لیے کھلا ہے، کیونکہ قرآن شریف کی حقانیت معلوم کرنے کے لیے اب بھی وہی معجزات قرآنیہ اور وہی تاثیرات فرقانیہ اور وہی تائیدات غیبی اور وہی آیات لا ریبی موجود ہیں جو اس زمانے میں موجود تھی۔ خدا نے اس دین قویم کو قائم رکھنا تھا، اس لیے اس کی سب برکات اور سب آیات قائم رکھیں، اور عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کے ادیان محرفہ اور باطلہ اور ناقصہ کا استیصال منظور تھا۔ اس جہت سے ان کے ہاتھ صرف قصے ہی قصے رہ گئے، اور برکت حقانیت اور تائیدات سماویہ کا نام و نشان نہ رہا۔ ان کی کتابیں ایسے نشان بتلا رہی ہیں جن کے ثبوت کا ایک ذرہ نشان ان کے ہاتھ میں نہیں، صرف گزشتہ قصوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، مگر قرآن شریف ایسے نشان پیش کرتا ہے جن کو ہر یک شخص دیکھ سکتا ہے۔ تمہید ہشتم۔ جو امر خارق عادت کسی ولی سے صادر ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس مطبوع کا معجزہ ہے جس کی وہ امت ہے، اور یہ بدیہی اور ظاہر ہے، کیونکہ جب کسی امر کا ظاہر ہونا کسی شخص اور کسی خاص کتاب کی مطابعت سے وابستہ ہے اور بدون مطابعت کے وہ ظہور میں آ ہی نہیں سکتا، تو ببداہت ثابت ہے کہ اگرچہ وہ امر بظاہر صورت کسی تابع سے ظہور میں آیا ہو، لیکن در حقیقت مظہر اس امر کا نبی مطبوع ہے جس کی مطابعت سے ظہور اس کا مشروط ہے، اور سر اس بات کا کہ کیوں معجزہ نبی کا دوسرے کے توسط سے ظہور پذیر ہو جاتا ہے یہ ہے کہ جب ایک شخص وہی امر بجا لاتا ہے کہ جو اس کے شارع نے فرمایا ہے، اور اس امر سے پرہیز کرتا ہے کہ جو اس کے شارع نے منع کیا ہے، اور اسی کتاب کا پابند رہتا ہے،
جو اس کے شارع نے دی ہے، تو وہ اس صورت میں بالکل اپنے نفس سے محو ہو کر اپنے شارع کی ذمہ واری میں جا پڑتا ہے۔ بس اگر شارع طبیب حاذق کی طرح ٹھیک ٹھیک صراط مستقیم کا رہنما ہے اور وہ مبارک کتاب لایا ہے جس میں شخص پیرو کی امراض روحانی کا علاج ہے اور اس کی علمی اور عملی تکمیل کے لیے پورا سامان موجود ہے، اور پھر اس کے پیرو نے بغیر کسی اعراض صوری یا مانوی کے ان تعلیمات کو بصدق کے دل قبول کر لیا ہے، تو جو کچھ انوار و آثار بعد مطابعت کامل کے مترتب ہوں گے وہ حقیقت میں اس نبی مطبوع کے فیوز ہیں۔ تو اسی جہت سے اگر ولی سے کوئی امر خارق عادت ظاہر ہو تو اس نبی مطبوع کا معجزہ ہوگا۔ اب ان تمہیدات کے بعد دلائل حقیت قرآن شریف کے لکھے جاتے ہیں۔ وَنَسَأَلُ اللَّهُ التَّوْفِيقَ وَالنُّصْرَةَ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ باب اول ان براہین کے بیان میں جو قرآن شریف کی حقیقت اور افضلیت پر بیرونی شہادتیں ہیں۔ برہان اول، قال اللہ تعالی تاللہ لقد ارسلنا الی من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولهم عذاب علیم وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون واللہ انزل من السماء ماء فأحیا بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ الجزء نمبر 14 سورہ النحل۔ وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا قلت سحابا ثقالا سکناہ لبلد میت فانزلنا بہ الماء فاخرجنا بہ من کل الثمرات کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ الجزء نمبر 8 سورہ اعراف۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ الجزء نمبر 21 سورہ روم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها۔ الجزء نمبر 13 سورہ رعد۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ سورہ روم آیت 42-43۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تأکل منہ انعامهم وانفسهم افلا یبصرون۔ الجزء نمبر 21 سورہ سجدہ۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 13۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر آیت 2-6۔
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل آیت 16۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، سورہ بنی اسرائیل آیت 106۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر، الجزء نمبر 6، سورہ مائدہ۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، الجزء نمبر 4، سورہ آل عمران۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، سورہ قصص آیت 48۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، سورہ بقرہ آیت 252-253۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ الانبیاء آیت 108۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، سورہ یاسین آیت 7۔ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، سورہ الفرقان آیت 45۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، سورہ فاطر آیت 46۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، سورہ الفرقان آیت 49-50۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورہ الفرقان آیت 52-53۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، سورہ الفرقان آیت 63۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، سورہ الفرقان آیت 55۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، سورہ فرقان آیت 46-48۔ اعلموا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، الجزء نمبر 27، سورہ الحدید آیت 18۔ یعنی ہم کو اپنی ذات الوہیت کی قسم ہے جو مبدأ فیضان ہدایت و پرورش اور جامع تمام صفات کاملہ ہے، جو ہم نے تجھ سے پہلے دنیا کے کئی فرقوں اور قوموں میں پیغمبر بھیجے، پس وہ لوگ شیطان کے دھوکہ دینے سے بگڑ گئے اور برے کام ان کو اچھے دکھائی دینے لگے، تو وہی شیطان آج ان سب کا رفیق ہے جو ان کو جادہ استقامت سے منحرف کر رہا ہے۔ اور یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تا ان لوگوں کا رفع اختلافات کیا جائے اور تا مومنوں کے لیے وہ ہدایتیں جو پہلے کتابوں میں ناقص رہ گئی تھیں کامل طور پر بیان کی جائیں، تا وہ کامل رحمت کا موجب ہو۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری مر گئی تھی، خدا نے آسمان سے پانی اتارا
اور نئے سرے اس مردہ زمین کو زندہ کیا۔ یہ ایک نشان صداقت اس کتاب کا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی طالب حق ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ خدائے تعالی وہ ذات کریم و رحیم ہے جس کا قدیم سے یہ قانون قدرت ہے کہ وہ ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بدلیوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم کسی مردہ شہر کی طرف، یعنی جس ضلع میں بباعث امساک باران زمین مردہ کی طرح خشک ہو گئی ہو، ان ہواؤں کو ہانک دیتے ہیں، پھر اس سے پانی اتارتے ہیں اور اس کے ذریعے سے قسم قسم کے میوے پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح روحانی مردوں کو موت کے گڑھے سے نکالا کرتے ہیں، اور یہ مثال اس لیے بیان کی گئی تو کہ تم دھیان کرو اور اس بات کو سمجھ جاؤ کہ جیسا کہ ہم امساک باران کی شدت کے وقت مردہ زمین کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، ایسا ہی ہمارا قاعدہ ہے کہ جب سخت درجے پر گمراہی پھیل جاتی ہے اور دل جو زمین سے مشابہ ہیں مر جاتے ہیں تو ہم ان میں زندگی کی روح ڈال دیتے ہیں، اور جو زمین پاکیزہ ہے اس کی تو کھیتی اللہ کے اذن سے جیسی کہ چاہیے نکلتی ہے، اور جو خراب زمین ہے اس کی صرف تھوڑی سی کھیتی نکلتی ہے اور عمدہ کھیتی نہیں نکلتی۔ اسی طرح سے ہم پھیر پھیر کر بتاتے ہیں تا جو شکر کرنے والے ہیں شکر کریں۔ اور پھر فرمایا کہ خدائے تعالی وہ ذات کریم و رحیم ہے کہ جو بر وقت ضرورت ایسی ہوائیں چلاتا ہے جو بدلی کو ابھارتی ہیں، پھر خدائے تعالی اس بدلی کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کو تہ بتہ رکھتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے میہ نکلتا ہے، پھر جن بندوں کو اپنے بندوں میں سے اس میہ کا پانی پہنچاتا ہے تو وہ خوش وقت ہو جاتے ہیں، اور ناگہانی طور پر خدا ان کے غم کو خوشی کے ساتھ مبدل کر دیتا ہے، اور میہ کے اترنے سے پہلے ان کو بباعث نہایت سختی کے کچھ امید باقی نہیں رہتی۔ پھر یک دفعہ خدائے تعالی ان کی دستگیری فرماتا ہے، یعنی ایسے وقت میں باران رحمت نازل ہوتا ہے جب لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور میہ برسنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ اور پھر فرمایا کہ تو خدا کی رحمت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ اور اس کی رحمت کی نشانیوں پر غور کر کہ وہ کیوں کر زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہی خدا ہے جس کی یہ بھی عادت ہے کہ جب لوگ روحانی طور پر مر جاتے ہیں اور سختی اپنی نہایت کو پہنچ جاتی ہے، اسی طرح وہ ان کو بھی زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر اور توانا ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہر یک وادی اپنے اپنے اندازے اور قدر کے موافق بہہ نکلا۔
یعنی ہر یک شخص نے اپنی استعداد کے موافق فائدہ اٹھایا، اور پھر فرمایا کہ وہ رسول اس وقت آیا کہ جب جنگل اور دریا میں فساد ظاہر ہو گیا، یعنی تمام روئے زمین پر ظلمت اور ضلالت پھیل گئی، اور کیا امی لوگ اور کیا اہل کتاب اور اہل علم سب کے سب بگڑ گئے، اور کوئی حق پر قائم نہ رہا، اور یہ سب فساد اس لیے ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے خلوص اور صدق اٹھ گیا، اور ان کے اعمال خدا کے لیے نہ رہے، بلکہ ان میں بہت سا خلل واقع ہو گیا، اور وہ سب رو بدنیا ہو گئے اور رو بحق نہ رہے۔ اس لیے امداد الہی ان سے منقطع ہو گئی، تو خدا نے اپنی حجت پوری کرنے کے لیے ان کے لیے اپنا رسول بھیجا، تا ان کو ان کے بعض عملوں کا مزہ چکھاوے، اور تا ایسا ہو کہ وہ رجوع کریں۔ کہہ زمین پر سیر کرو، پھر دیکھو کہ جو تم سے پہلے کافر اور سرکش گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، اور اکثر ان میں سے مشرک ہی تھے۔ کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارا یہی دستور اور طریق ہے کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی روانہ کر دیا کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں، تا ان کے چار پائے اور خود وہ کھیتی کو کھاویں اور مرنے سے بچ جائیں۔ تو تم کیوں نظر غور سے ملاحظہ نہیں کرتے، تا تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ وہ کریم و رحیم خدا کہ جو تم کو جسمانی موت سے بچانے کے لیے شدت قحط اور امساک باران کے وقت باران رحمت نازل کرتا ہے، وہ کیوں کر شدت ضلالت کے وقت جو روحانی قحط ہے زندگی کا پانی نازل کرنے سے جو اس کا کلام ہے تم سے دریغ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے رات اور دن دو نشانیاں بنائی ہیں، یعنی انتشار ضلالت جو رات سے مشابہ ہے، اور انتشار ہدایت جو دن سے مشابہ ہے۔ رات جو اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے وہ دن کے چڑھنے پر دلالت کرتی ہے، اور دن جب اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے وہ رات کے آنے کی خبر دیتا ہے۔ تو ہم نے رات کا نشان محو کر کے دن کا نشان رہنما بنایا، یعنی جب دن چڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے اندھیرا تھا۔ تو دن کا نشان ایسا روشن ہے کہ رات کی حقیقت بھی اسی سے کھلتی ہے، اور رات کا نشان یعنی ضلالت کا زمانہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ دن کے نشان یعنی انتشار ہدایت کی خوبی اور زیبائی اسی سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ خوبصورت کا قدر و منزلت بدصورت سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے حکمت الہیہ نے یہی چاہا کہ ظلمت اور نور علی سبیل التبادل دنیا میں دور کرتے رہیں۔ جب نور اپنے کمال کو پہنچ جائے تو ظلمت قدم بڑھاوے، اور جب ظلمت اپنے انتہائی درجے تک پہنچ جائے تو پھر نور اپنا پیارا چہرہ دکھاوے۔ تو استیلاً ظلمت کا نور کے ظہور پر ایک دلیل ہے
استیلاً نور کا ظلمت کے آنے کا ایک سبیل ہے۔ ہر کمال را زوال مثل مشہور ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ظلمت اپنے کمال کو پہنچ گئی اور بر و بحر ظلمت سے بھر گئے، ہم نے مطابق اپنے قانون قدیم کے نور کے نشان کو ظاہر کیا۔ دانشمند لوگ قادر مطلق کی قدرت نمایاں کو ملاحظہ کر کے اپنے یقین اور معرفت کو زیادہ کریں، اور پھر بعد اس کے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، القدر آیت 2۔ اس صورت کا حقیقی مطلب جو ایک بھاری صداقت پر مشتمل ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں، اس قاعدہ کلی کا بیان فرمانا ہے کہ دنیا میں کب اور کس وقت میں کوئی کتاب اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے، تو وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب دلوں پر ایک ایسی غلیظ ظلمت طاری ہو جاتی ہے کہ یک بارگی تمام دل رو بدنیا ہو جاتے ہیں، اور پھر رو بدنیا ہونے کی شامت سے ان کے تمام عقائد و اعمال و افعال و اخلاق و آداب اور نیتوں اور ہمتوں میں اختلال کلی راہ پا جاتا ہے، اور محبت الہیہ دلوں سے بکلی اٹھ جاتی ہے، اور یہ عام وبا ایسا پھیلتا ہے کہ تمام زمانہ پر رات کی طرح اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں، یعنی جب وہ اندھیرا اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے، رحمت الہیہ اس طرف متوجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس اندھیری سے خلاصی بخشے، اور جن طریقوں سے ان کی اصلاح قرین مصلحت ہے ان طریقوں کو اپنے کلام میں بیان فرماوے۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیت ممدوحہ میں اشارہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ایک ایسی رات میں نازل کیا ہے جس میں بندوں کی اصلاح اور بھلائی کے لیے صراط مستقیم کی کیفیت بیان کرنا اور شریعت اور دین کی حدود کو بتلانا از بس ضروری تھا۔ یعنی جب گمراہی کی تاریکی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ جیسی سخت اندھیری رات ہوتی ہے، اس وقت رحمت الہی اس طرف متوجہ ہوئی کہ اس سخت اندھیری کے اٹھانے کے لیے ایسا قوی نور نازل کیا جائے کہ جو اس اندھیری کو دور کر سکے۔ تو خدا نے قرآن شریف کو نازل کر کے اپنے بندوں کو وہ عظیم الشان نور عطا کیا کہ جو شکوک اور شبہات کی اندھیری کو دور کرتا ہے اور روشنی کو پھیلاتا ہے۔ اس جگہ جاننا چاہیے کہ اس باطنی لیلۃ القدر کو ظاہری لیلۃ القدر سے، کہ جو عند العوام مشہور ہے، کچھ منافات نہیں، بلکہ عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ وہ ہر یک کام مناسبت سے کرتا ہے، اور حقیقت باطنی کے لیے جو ظاہری صورت مناسب ہو وہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ لیلۃ القدر کی حقیقت باطنی وہ کمال ضلالت کا وقت ہے جس میں عنایت الہیہ اصلاح عالم کی طرف متوجہ ہوتی ہے،
تو خدائے تعالیٰ نے بغرض تحقق مناسبت اس زمانہ ضلالت کی آخری جز کو، جس میں ضلالت اپنے نقطۂ کمال تک پہنچ گئی تھی، خارجی طور پر ایک رات میں مقرر کیا، اور یہ رات وہ رات تھی جس میں خداوند تعالیٰ نے دنیا کو کمال ضلالت میں پا کر اپنے پاک کلام کو اپنے نبی پر اتارنا ارادہ فرمایا۔ تو اس جہت سے نہایت درجہ کی برکات اس رات میں پیدا ہو گئیں، یا یوں کہو کہ قدیم سے اسی ارادہ قدیم کے روح سے پیدا تھی، اور پھر اس خاص رات میں وہ قبولیت اور برکت ہمیشہ کے لیے باقی رہی۔ اور پھر بعد اس کے فرمایا کہ وہ ظلمت کا وقت کہ جو اندھیری رات سے مشابہ تھا، جس کی تنویر کے لیے کلام الہی کا نور اترا، اس میں باعث نزول قرآن کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر بنائی گئی۔ اور اگر معقولی طور پر نظر کریں تب بھی ظاہر ہے کہ ضلالت کا زمانہ عبادت اور طاعت الہی کے لیے دوسرے زمانے سے زیادہ تر موجب قربت و ثواب ہے، بس وہ دوسرے زمانوں سے زیادہ تر افضل ہے، اور اس کی عبادتیں باعث شدت و صعوبت اپنی قبولیت سے قریب ہیں۔ اور اس زمانے کے عابد رحمت الہی کے زیادہ تر مستحق ہیں، کیونکہ سچے عابدوں اور ایمانداروں کا مرتبہ ایسے ہی وقت میں عند اللہ متحقق ہوتا ہے کہ جب تمام زمانے پر دنیا پرستی کی ظلمت طاری ہو اور سچ کی طرف نظر ڈالنے سے جان جانے کا اندیشہ ہو۔ اور یہ بات خود ظاہر ہے کہ جب دل افسردہ اور مردہ ہو جائیں اور سب کسی کو جیفہ دنیا ہی پیارا دکھائی دیتا ہو، اور ہر طرف اس روحانی موت کی زہرناک ہوا چل رہی ہو، اور محبت الہیہ یکلخت دلوں سے اٹھ گئی ہو، اور روح بحق ہونے میں اور وفادار بندہ بننے میں کئی نوع کے ضرر متصور ہوں، نہ کوئی اس راہ کا رفیق نظر آوے اور نہ کوئی اس طریق کا ہمدم ملے، بلکہ اس راہ کی خواہش کرنے والے پر موت تک پہنچانے والی مصیبتیں دکھائی دیں، اور لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر ٹھہرتا ہو، تو ایسے وقت میں ثابت قدم ہو کر اپنے محبوب حقیقی کی طرف رخ کر لینا، اور ناہموار عزیزوں اور دوستوں اور خویشوں اور اقارب کی رفاقت چھوڑ دینا، اور غربت اور بے کسی اور تنہائی کی تکلیفوں کو اپنے سر پر قبول کر لینا، اور دکھ پانے اور ذلیل ہونے اور مرنے کی کچھ پرواہ نہ کرنا، حقیقت میں ایسا کام ہے کہ بجز اولو العزم مرسلوں اور نبیوں اور صدیقوں کے، جن پر فضل احدیت کی بارشیں ہوتی ہیں، اور جو اپنے محبوب کی طرف بلا اختیار کھینچے جاتے ہیں اور کسی سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا، حقیقت میں ایسے وقت کی ثابت قدمی اور صبر اور عبادت الہی کا ثواب بھی وہ ملتا ہے کہ جو کسی دوسرے وقت میں ہرگز نہیں مل سکتا۔ تو اسی جہت سے لیلۃ القدر کے ایسے ہی زمانے میں بنا ڈالی گئی کہ جس میں ببائے سخت ضلالت کے نیکی پر قائم ہونا
کسی بڑے جواں مرد کا کام تھا۔ یہی زمانہ ہے جس میں جواں مردوں کی قدر و منزلت ظاہر ہوتی ہے اور نامردوں کی ذلت بپایۂ ثبوت پہنچتی ہے۔ یہی پر ظلمت زمانہ ہے جو اندھیری رات کی طرح ایک خوفناک صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ سو اس طغیانی کی حالت میں کہ جو بڑے ابتلا کا وقت ہے، وہی لوگ ہلاکت سے بچتے ہیں جن پر عنایات الہیہ کا ایک خاص سایہ ہوتا ہے۔ بس انہی موجبات سے خدائے تعالیٰ نے اسی زمانے کی ایک جز کو جس میں ضلالت کی تاریکی غایت درجہ تک پہنچ چکی تھی، لیلۃ القدر مقرر کیا، اور پھر بعد اس کے جن سماوی برکات سے اس ضلالت کا تدارک کیا جاتا ہے اس کی کیفیت ظاہر فرمائی اور بیان فرمایا کہ اس ارحم الراحمین کی یوں عادت ہے کہ جب ظلمت اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے اور خط تاریکی کا اپنے انتہائی نقطہ پر جا ٹھہرتا ہے، یعنی اس غایت درجہ پر جس کا نام باطنی طور پر لیلۃ القدر ہے، تب خداوند تعالی رات کے وقت میں کہ جس کی ظلمت باطنی ظلمت سے مشابہ ہے، عالم ظلمانی کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اس کے اذن خاص سے ملائکہ اور روح القدس زمین پر اترتے ہیں اور خلق اللہ کی اصلاح کے لیے خدائے تعالیٰ کا نبی ظہور فرماتا ہے۔ تب وہ نبی آسمانی نور پا کر خلق اللہ کو ظلمت سے باہر نکالتا ہے، اور جب تک وہ نور اپنے کمال تک نہ پہنچ جائے تب تک ترقی پر ترقی کرتا جاتا ہے، اور اسی قانون کے مطابق وہ اولیاء بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جو ارشاد اور ہدایت خلق کے لیے بھیجے جاتے ہیں، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو ان کے نقش قدم پر چلائے جاتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ نے اس بات کو بڑے پرزور الفاظ سے قرآن شریف میں بیان کیا ہے کہ دنیا کی حالت میں قدیم سے ایک مد و جزر واقعہ ہے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، آل عمران 28۔ یعنی اے خدا، کبھی تو رات کو دن میں اور کبھی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی ضلالت کے غلبہ پر ہدایت اور ہدایت کے غلبہ پر ضلالت کو پیدا کرتا ہے۔ اور حقیقت اس مد و جزر کی یہ ہے کہ کبھی بامر اللہ تعالی انسانوں کے دلوں میں ایک صورت انقباض اور محجوبیت کی پیدا ہو جاتی ہے، اور دنیا کی آرائشیں ان کو عزیز معلوم ہونے لگتی ہیں، اور تمام ہمتیں ان کی اپنی دنیا کے درست کرنے میں اور اس کے عیش حاصل کرنے کی طرف مشغول ہو جاتی ہیں۔ یہ ظلمت کا زمانہ ہے جس کے انتہائی نقطہ کی رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہمیشہ آتی ہے، مگر کامل طور پر اس وقت آئی تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا دن نہ پہنچا تھا، کیونکہ اس وقت تمام دنیا پر ایسی کامل گمراہی کی تاریکی پھیل چکی تھی جس کی مانند کبھی نہیں پھیلی تھی اور نہ آئندہ کبھی پھیلے گی جب تک قیامت نہ آوے۔ غرض جب یہ ظلمت اپنے اس انتہائی نقطہ تک پہنچ جاتی ہے
کہ جو اس کے لیے مقدر ہے عنایت الہیہ تنویر عالم کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور کوئی صاحب نور دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو اس کی طرف مستعد روحیں کھینچی چلی آتی ہیں، اور پاک فطرتیں خود بخود روح بحق ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جیسا کہ ہرگز ممکن نہیں کہ شمع کے روشن ہونے سے پروانہ اس طرف رخ نہ کرے، ایسا ہی یہ بھی غیر ممکن ہے کہ بروقت ظہور کسی صاحب نور کے صاحب فطرت سلیمہ کا اس کی طرف بارادت متوجہ نہ ہو۔ ان آیات میں جو خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو بنیاد دعویٰ ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ایک ایسی ظلمانی حالت پر زمانہ آ چکا تھا کہ جو آفتاب صداقت کے ظاہر ہونے کے متقاضی تھے۔ اسی جہت سے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے رسول کا بار بار یہی کام بیان کیا ہے۔ اس نے زمانے کو سخت ظلمت میں پایا اور پھر ظلمت سے ان کو باہر نکالا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے: کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، الجز نمبر 13، سورہ ابراہیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، الجز نمبر 3۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، الجز نمبر 22۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، الجز نمبر 6، سورہ مائدہ۔ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، الجز نمبر 28۔ الطلاق، آیت 11-12۔ یعنی یہ ہماری کتاب ہے جس کو ہم نے تیرے پر اس غرض سے نازل کیا ہے کہ تو لوگوں کو کہ جو ظلمت میں پڑے ہوئے ہیں نور کی طرف نکالے۔ تو خدا نے اس زمانے کا نام ظلمانی زمانہ رکھا، اور پھر فرمایا کہ خدا مومنوں کا کارساز ہے، ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکال رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ خدا اور اس کے فرشتے مومنوں پر درود بھیجتے ہیں تا خدا ان کو ظلمت سے نور کی طرف نکالے، اور پھر فرمایا کہ ظلمانی زمانے کے تدارک کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے نور آتا ہے، وہ نور اس کا رسول اور اس کی کتاب ہے۔ خدا اس نور سے ان لوگوں کو راہ دکھلاتا ہے کہ جو اس کی خوشنودی کے خواہاں ہیں، تو ان کو خدا ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خدا نے اپنی کتاب اور اپنا رسول بھیجا، وہ تم پر کلام الہی پڑھتا ہے، وہ ایمانداروں اور نیک کرداروں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے۔ بس خدا تعالیٰ نے ان تمام آیات میں کھلا کھلی بیان فرما دیا کہ جس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اور قرآن شریف نازل کیا گیا، اس زمانے پر
ضلالت اور گمراہی کی ظلمت طاری ہو رہی تھی، اور کوئی ایسی قوم نہیں تھی کہ جو اس ظلمت سے بچی ہوئی ہو۔ پھر بقیہ ترجمہ آیات ممدوحہ بالا کا یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے کہ تمہاری حالت معصیت اور ضلالت پر شاہد ہے، اور یہ رسول اسی رسول کی مانند ہے کہ جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ہم نے اس کلام کو ضرورت حقہ کے ساتھ اتارا ہے، اور ضرورت حقہ کے ساتھ ہی اترا ہے، یعنی یہ کلام فی حد ذاتے ہی حق اور راست ہے، اور اس کا آنا بھی حقاً و ضرورتاً ہے، یہ نہیں کہ فضول اور بے فائدہ اور بے وقت نازل ہوا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ایسے وقت میں ہمارا رسول آیا ہے کہ جب کہ ایک مدت سے رسولوں کا آنا منقطع ہو رہا تھا، تو وہ رسول فطرت کے زمانے میں آ کر تم کو وہ راہ راست بتلاتا ہے جس کو تم بھول گئے تھے، تا تم یہ نہ کہو کہ ہم یوں ہی گمراہ رہے اور خدا کی طرف سے کوئی بشیر و نذیر نہ آیا جو ہم کو متنبع کرتا۔ تو اب سمجھو کہ وہ بشیر نذیر جس کی ضرورت تھی آ گیا، اور خدا جو ہر چیز پر قادر ہے، اس نے تم کو گمراہ پا کر اپنا کلام اور اپنا رسول بھیج دیا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، تو خدا نے تم کو اے ایماندارو نجات دی۔ اسی طرح وہ اپنے نشان کو بیان فرماتا ہے تا تم ہدایت پا جاؤ، اور تا عذاب کے نازل ہونے پر گمراہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اے خدا، تو نے قبل از عذاب اپنا رسول کیوں نہ بھیجا تا ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور مومن بن جاتے۔ اور اگر خدا صالح لوگوں کے ذریعے سے گمراہوں کا تدارک نہ فرماتا اور بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین بگڑ جاتی، اور یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ گمراہی کے پھیلنے کے وقت اپنی طرف سے ہادی بھیجتا ہے، کیونکہ تفضل اور احسان اس کی عادت ہے۔ اور تجھ کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمام عالم پر نظر رحمت کریں اور نجات کا راستہ ان پر کھول دیں، اور تا تو لوگوں کو کہ غفلت کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں حق کی طرف توجہ دلاوے اور ان کو خبردار کرے۔ کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ اکثر لوگ ان میں سے سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چار پایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ اور اگر خدا ان لوگوں سے ان کے گناہوں کا مواخذہ کرتا تو زمین پر ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا، اور خدا وہ ذات کریم و رحیم ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو چھوڑتا ہے، پھر ہم ایک پاک پانی آسمان سے اتارتے ہیں تا اس سے مری ہوئی بستی کو زندہ کریں، اور پھر بہت سے آدمیوں اور ان کے چار پایوں کو پانی پلاویں، اور ہم پھیر پھیر کر مثالیں بتلاتے ہیں تا لوگ یاد کر لیں کہ نبیوں کے بھیجنے کا یہی اصول ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی کے لیے جدا جدا رسول بھیجتے، مگر یہ اس لیے کیا گیا کہ تا تجھ سے بھاری کوششیں ظہور میں آویں، یعنی جب ایک مرد ہزاروں کا کام کرے گا تو بلا شبہ وہ بڑا اجر پائے گا، اور یہ امر اس کی افضلیت کا موجب ہوگا۔ تو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء اور سب رسولوں سے بہتر
اور بزرگ تر تھے، اور خدائے تعالیٰ کو منظور تھا کہ جیسے حضرت اپنے ذاتی جوہر کے روح سے فی الواقعہ سب انبیاء کے سردار ہیں، ایسا ہی ظاہری خدمات کے روح سے بھی ان کا سب سے فائق اور برتر ہونا دنیا پر ظاہر اور روشن ہو جائے۔ اس لیے خدائے تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کافہ بنی آدم کے لیے عام رکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اور کوششیں عام طور پر ظہور میں آویں۔ موسیٰ اور ابن مریم کی طرح ایک خاص قوم سے مخصوص نہ ہوں، اور تا ہر یک طرف سے اور ہر یک گروہ اور قوم سے تکالیف شاقہ اٹھا کر اس اجر عظیم کے مستحق ٹھہر جائیں کہ جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ خدا وہ ہے کہ جو رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لاتا ہے، جس نے یاد کرنا ہو وہ یاد کرے، یا شکر کرنا ہو تو شکر کرے۔ یعنی دن کے بعد رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا اس بات پر ایک نشان ہے کہ جیسے ہدایت کے بعد ضلالت اور غفلت کا زمانہ آ جاتا ہے، ایسا ہی خدا کی طرف سے یہ بھی مقرر ہے کہ ضلالت اور غفلت کے بعد ہدایت کا زمانہ آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا وہ ذات قادر مطلق ہے جس نے بشر کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے نسل اور رشتہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح وہ انسان کی روحانی پیدائش پر بھی قادر تھا، یعنی اس کا قانون قدرت روحانی پیدائش میں بعین ہی جسمانی پیدائش کی طرح ہے کہ اول وہ ضلالت کے وقت میں کہ جو عدم کا حکم رکھتا ہے، کسی انسان کو روحانی طور پر اپنے ہاتھ سے پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے متبعین کو کہ جو اس کی ذریت کا حکم رکھتے ہیں، ببرکت مطابعت اس کی کے روحانی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو تمام مرسل روحانی آدم ہیں، اور ان کی امت کے نیک لوگ ان کی روحانی نسلیں ہیں، اور روحانی اور جسمانی سلسلہ بالکل آپس میں تطابق رکھتا ہے، اور خدا کے ظاہری اور باطنی قوانین میں کسی نوع کا اختلاف نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تو خدا کی طرف دیکھتا نہیں کہ وہ کیوں کر سایہ کو لمبا کھینچتا ہے، یہاں تک کہ تمام زمین پر تاریکی ہی دکھائی دیتی ہے، اور اگر وہ چاہتا تو ہمیشہ تاریکی رکھتا اور کبھی روشنی نہ ہوتی۔ لیکن ہم آفتاب کو اس لیے نکالتے ہیں کہ تا اس بات پر دلیل قائم ہو کہ اس سے پہلے تاریکی تھی، یعنی تا بذریعہ روشنی کے تاریکی کا وجود شناخت کیا جائے، کیونکہ ضد کے ذریعے سے ضد کا پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور روشنی کا قدر و منزلت اسی پر کھلتا ہے کہ جو تاریکی کے وجود پر علم رکھتا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ہم تاریکی کو روشنی کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا دور کرتے جاتے ہیں، اندھیرے میں بیٹھنے والے اس روشنی سے آہستہ آہستہ منتفع ہو جائیں، اور جو یک دفعی انتقال میں حیرت و وحشت متصور ہے وہ بھی نہ ہو۔ تو اسی طرح جب دنیا پر روحانی تاریکی طاری ہوتی ہے تو خلقت کو روشنی سے منتفع کرنے کے لیے، اور نیز روشنی اور تاریکی میں جو فرق ہے وہ فرق ظاہر کرنے کے لیے خدائے تعالیٰ کی طرف سے آفتاب صداقت نکلتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ دنیا پر طلوع کرتا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کا یہ قانون قدرت ہے کہ جب زمین مر جاتی ہے تو وہ نئے سرے زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ہم نے کھول کر یہ نشان بتلائے ہیں تا ہو کہ لوگ سوچیں اور سمجھیں۔
ان آیات میں خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کی ضرورت نزول کی اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی یہ دلیل پیش کی ہے کہ قرآن شریف ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب تمام امتوں نے اصول حقہ کو چھوڑ دیا تھا اور کوئی دین روئے زمین پر ایسا نہ تھا کہ جو خدا شناسی اور پاک اعتقادی اور نیک عملی پر قائم اور بحال ہوتا، بلکہ سارے دین بگڑ گئے تھے اور ہر یک مذہب میں طرح طرح کا فساد داخل کر گیا تھا، اور خود لوگوں کے طبائع میں دنیا پرستی کی محبت اس قدر بھر گئی تھی کہ بجز دنیا اور دنیا کے ناموں اور دنیا کے آراموں اور دنیا کی عزتوں اور دنیا کی راحتوں اور دنیا کے مال و متاع کے اور کچھ ان کا مقصد نہیں رہا تھا، اور خدائے تعالیٰ کی محبت اور اس کے ذوق اور شوق سے بکلی بے بہرا اور بے نصیب ہو گئے تھے، اور رسوم اور عادت کو مذہب سمجھا گیا تھا۔ بس خدا نے، جس کا یہ قانون قدرت ہے کہ وہ شدتوں اور صعوبتوں کے وقت اپنے عاجز بندوں کی خبر لیتا ہے، اور جب کسی سختی سے جیسے امساک باران وغیرہ سے اس کے بندے قریب ہلاکت کے ہو جاتے ہیں، باران رحمت سے ان کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ نہ چاہا کہ خلق اللہ ایسی بلا میں مبتلا رہے جس کا نتیجہ ہلاکت دائمی اور ابدی ہے، تو اس نے بتعمیل اپنے قانون قدیم کے کہ جو جسمانی اور روحانی طور پر ابتدا سے چلا آتا ہے، قرآن شریف کو خلق اللہ کی اصلاح کے لیے نازل کیا، اور ضرور تھا کہ ایسے وقت میں قرآن شریف نازل ہوتا، کیونکہ اس پرظلمت زمانے کی حالت موجودہ کو ایسی عظیم الشان کتاب اور ایسے عظیم الشان رسول کی حاجت تھی، اور ضرورت حقہ اس بات کی متقاضی ہو رہی تھی کہ اس تاریکی کے وقت میں جو تمام دنیا پر چھا گئی تھی اور اپنے انتہائی درجے تک پہنچ چکی تھی، آفتاب صداقت کا طلوع کرے، کیونکہ بجز طلوع اس آفتاب کے ہرگز ممکن نہ تھا کہ ایسی اندھیری رات خود بخود روز روشن کی صورت پکڑ جائے۔ اور اسی کی طرف ایک دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینۃ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ سورہ البینہ آیت 2 تا 4۔ یعنی جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہو گئے، ان کا راہ راست پر آنا بجز اس کے ہرگز ممکن نہ تھا کہ ان کی طرف ایسا عظیم الشان نبی بھیجا جاوے جو ایسی عظیم الشان کتاب لایا ہے کہ جو سب الہی کتابوں کے معارف اور صداقتوں پر محیط اور ہر یک غلطی اور نقصان سے پاک اور منزہ ہے۔ اب اس دلیل کا ثبوت دو مقدموں کے ثبوت پر موقوف ہے۔ اول یہ کہ خدائے تعالیٰ کا یہی قانون قدیم ہے کہ وہ جسمانی یا روحانی حاجتوں کے وقت مدد فرماتا ہے، یعنی جسمانی صعوبتوں کے وقت بارش وغیرہ سے، اور روحانی صعوبتوں کے وقت اپنا شفا بخش کلام نازل کرنے سے عاجز بندوں کی دستگیری کرتا ہے۔ سو یہ مقدمہ بدیہی الصداقت ہے، کیونکہ کسی عاقل کو اس سے انکار نہیں کہ یہ دونوں سلسلے روحانی اور جسمانی اسی وجہ سے اب تک صحیح و سالم چلے آتے ہیں کہ خداوند کریم نیست و نابود ہونے سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ مثلا اگر خدائے تعالی
جسمانی سلسلے کی حفاظت نہ کرتا اور سخت سخت قحطوں کے وقت میں باران رحمت سے دستگیری نہ فرماتا تو بالآخر نتیجہ اس کا یہی ہوتا کہ لوگ پہلی فصلوں کی جس قدر پیداوار تھی سب کی سب کھا لیتے اور پھر آگے اناج کے نہ ہونے سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے اور نوع انسان کا خاتمہ ہو جاتا۔ یا اگر خدا تعالی عین وقتوں پر رات اور دن اور سورج اور چاند اور ہوا اور بادل کو خدمات مقررہ میں نہ لگاتا تو تمام سلسلہ عالم کا درم برہم ہو جاتا۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ اشارہ فرما کر کہا ہے، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ سورہ شورى آیت 25۔ وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید۔ الجزء نمبر 25، سورہ شورى آیت 29۔ یعنی کیا یہ منکر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں اور خدا پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر خدا چاہے تو اس کا اترنا بند کر دے، پر وہ بند نہیں کرتا کیونکہ اس کی عادت اسی پر جاری ہے کہ وہ احقاق حق اور ابطال باطل اپنے کلمات سے کرتا ہے، اور یہ منصب اسی کو پہنچتا ہے کیونکہ امراض روحانی پر اسی کو اطلاع ہے، اور ازالہ مرض اور استرداد صحت پر وہی قادر ہے۔ پھر بعد اس کے بطور استدلال کے فرمایا کہ اللہ وہ ذات کامل الرحمت ہے کہ اس کا قدیم سے یہی قانون قدرت ہے کہ اس تنگ حالت میں وہ ضرور میਂہ برساتا ہے کہ جب لوگ نا امید ہو چکتے ہیں، پھر زمین پر اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز حقیقی اور ظاہراً و باطناً قابل تعریف ہے۔ یعنی جب سختی اپنی نہایت کو پہنچ جاتی ہے اور کوئی صورت مخلصی کی نظر نہیں آتی، اس صورت میں اس کا یہی قانون قدیم ہے کہ وہ ضرور عاجز بندوں کی خبر لیتا ہے اور ان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، اور جیسے وہ جسمانی سختی کے وقت رحم فرماتا ہے، اسی طرح جب روحانی سختی یعنی ضلالت اور گمراہی اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے اور لوگ راہ راست پر قائم نہیں رہتے، تو اس حالت میں بھی وہ ضرور اپنی طرف سے کسی کو مشرف بوحی کر کے اور اپنے نور خاص کی روشنی عطا فرما کر ضلالت کی مہلک تاریکی کو اس کے ذریعے سے اٹھاتا ہے۔ اور چونکہ جسمانی رحمتیں عام لوگوں کی نگاہ میں ایک واضح امر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت ممدوحہ میں اول ضرورت فرقان مجید کی نازل ہونے کی بیان کر کے پھر بطور توضیح جسمانی قانون کا حوالہ دیا تا دانشمند آدمی جسمانی قانون کو دیکھ کر ایک واضح اور بدیہی امر ہے خدا تعالیٰ کے روحانی قانون کو بآسانی سمجھ سکے، اور اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ جو لوگ بعض کتابوں کا منزل من اللہ ہونا مانتے ہیں، ان کو تو خود اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ کتابیں ایسے وقتوں میں نازل ہوئی ہیں کہ جب ان کے نزول کی ضرورت تھی۔ بس اسی اقرار کے ضمن میں ان کو یہ دوسرا اقرار کرنا بھی لازم آیا کہ ضرورت کے وقتوں میں کتابوں کا نازل کرنا خدا تعالیٰ کی عادت ہے، لیکن ایسے لوگ کہ جو ضرورت کتب الہیہ سے منکر ہیں جیسے برہمو سماج والے، تو ان کے ملزم کرنے کے لیے اگرچہ بہت کچھ ہم لکھ چکے ہیں، لیکن اگر ان میں ایک ذرا انصاف ہو
تو ان کو وہی ایک دلیل کافی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات گزشتہ بالا میں آپ بیان فرمائی ہے، کہ جس حالت میں وہ لوگ مانتے ہیں کہ حیات ظاہری کا تمام انتظام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہی اپنی آسمانی روشنی اور بارانی پانی کے ذریعے سے دنیا کو تاریکی اور ہلاکت سے بچاتا ہے، تو پھر وہ اس اقرار سے کہاں بھاگ سکتے ہیں کہ حیات باطنی کے وسائل بھی آسمان ہی سے نازل ہوتے ہیں، اور خود یہ نہایت کوتاہ اندیشی اور قلت معرفت ہے کہ ناپائیدار حیات کا اہتمام تصرف خاص الہی سے تسلیم کر لیا جاوے، لیکن جو حقیقی حیات اور لازوال زندگی ہے، یعنی معرفت الہی اور نور باطنی، یہ صرف اپنی ہی عقلوں کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ کیا وہ خدا جس نے جسمانی سلسلے کے برپا رکھنے کے لیے اپنی الوہیت کی قوی طاقتوں کو ظاہر کیا ہے اور بغیر وسیلہ انسانی ہاتھوں کے زبردست قدرتیں دکھائی ہیں، وہ روحانی طور پر اپنی طاقت ظاہر کرنے کے وقت ضعیف اور کمزور خیال کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا خیال کرنے سے وہ کامل رہ سکتا ہے یا اس کی روحانی طاقتوں کا ثبوت میسر آ سکتا ہے؟ حقیقی تسلی جس کی بنیاد ایک محکم یقین پر ہونی چاہیے، صرف قیاسی خیالات سے ممکن نہیں، بلکہ خیالات قیاسی کی بڑی سے بڑی ترقی ظن غالب تک ہے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ جب قیاس انکار کی طرف جھک نہ جائے، غرض عقلی وجوہ بالکل غیر تسلی بخش اور آخری حد عرفان سے پیچھے رہے ہوئے ہیں، اور ان کی اعلیٰ سے اعلیٰ پہنچ صرف ظاہری اٹکلوں تک ہے، جن سے روح کو حقیقی انشراح اور عرفان حاصل نہیں ہوتا اور اندرونی آلائشوں سے پاکیزگی میسر نہیں آتی، بلکہ ایسا انسان فقط سفلی خیالات کا بندہ بن کر مقامات حریری کے ابو زید کی طرح اپنے علوم و فنون کو مکر و فریب کا آلہ بناتا ہے، اور سب لسانی اور خوش بیانی اس کی دام تزویر ہی ہوتی ہے۔ کیا انسان کی کمزور عقل اپنی تنہائی کی حالت میں اس کو اس محبت سے نکال سکتی ہے کہ جو جذبات نفس اور جہل اور غفلت کی وجہ سے اس کے نصیب ہو رہا ہے؟ کیا انسانی خیالات میں کوئی ایسی طاقت بھی موجود ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے علم اور قوت سے برابر ہو سکے؟ کیا خدا کے پاک انوار جو روح پر اثر ڈال سکتے ہیں اور عمیق شکوک سے نجات بخش سکتے ہیں، یہ بات خدا کے غیر کو بھی حاصل ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایسے دھوکے ان لوگوں کو لگے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری حقیقی نجات کس درجہ عرفان پر موقوف ہے، طاقت الہی ہمارے روح پر کہاں تک کام کر سکتی ہے، اور خدا کے بے غایت فضل سے کس درجہ قربت اور شناخت پر ہم پہنچ سکتے ہیں، اور وہ کس درجہ تک ہمارے آگے سے حجاب اٹھا سکتا ہے۔ ان کی معرفت صرف ناکارہ وہموں تک ختم ہے، اور جو معرفت یقینی اور قطعی اور انسان کی نجات کے لیے از بس ضروری ہے، وہ ان کی عقل عجیب کے نزدیک محال اور ممتنع ہے۔ لیکن جاننا چاہیے کہ یہ ان کی سخت غلطی ہے کہ جو عقلی خیالات پر قناعت کر رہے ہیں۔ حقانی معرفت کی راہ میں بے شمار راز ہیں جن کو انسان کی کمزور اور دود آمیز عقل دریافت نہیں کر سکتی، اور قیاسی طاقت بباعث اپنی نہایت ذوف کی الوہیت کے بلند اسرار تک ہرگز پہنچ نہیں سکتی۔ تو اس بلندی تک پہنچنے کے لیے بجز خدا کے عالی کلام کے اور کوئی زینہ نہیں۔ جو شخص دلی سچائی سے خدا کا طالب ہے
اس کو اسی زینے کی حاجت پڑتی ہے، اور تا وقت کہ وہ محکم اور بلند زینہ اپنی ترقیات کا ذریعہ نہ ٹھہرایا جاوے، تب تک انسان حقانی معرفت کے بلند مینار تک ہرگز پہنچ نہیں سکتا، بلکہ ایسے تاریک اور پرظلمت خیالات میں گرفتار رہتا ہے کہ جو غیر تسلی بخش اور بعید از حقیقت ہیں، اور بباعث فقدان اس حقانی معرفت کے اس کے سب معلومات بھی ناقص اور ادھورے رہتے ہیں، اور جیسی سوئی بغیر دھاگا کے نکمی اور ناکارہ ہے، اور کوئی کام سینے کا اس سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح عقلی فلسفہ بغیر تائید خدا کی کلام کے نہایت متزلزل اور غیر مستحکم اور بے ثبات اور بے بنیاد ہے۔ ہائے استدلالیاں چوبین بود، ہائے چوبین سخت بے تمکین بود۔ یہاں پر براہین احمدیہ ہر چہار حصص کا متن ختم ہوا۔ اگلے صفحہ 673 پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم اور ہماری کتاب کے عنوان سے ایک اعلان شائع فرماتے ہیں۔ ہم اور ہماری کتاب۔ ابتدا میں جب یہ کتاب تالیف کی گئی تھی اس وقت اس کی کوئی اور صورت تھی، پھر بعد اس کے قدرت الہیہ کی ناگہانی تجلی نے اس احقر عباد کو موسیٰ کی طرح ایک ایسے عالم سے خبر دی جس سے پہلے خبر نہ تھی، یعنی یہ عاجز بھی حضرت ابن عمران کی طرح اپنے خیالات کی شب تاریک میں سفر کر رہا تھا کہ ایک دفعہ پردہ غیب سے انی انا ربک کی آواز آئی، اور ایسے اسرار ظاہر ہوئے کہ جن تک عقل اور خیال کی رسائی نہ تھی۔ سو اب اس کتاب کا متولی اور محتمم ظاہراً و باطناً حضرت رب العالمین ہے، اور کچھ معلوم نہیں کہ کس اندازے اور مقدار تک اس کو پہنچانے کا ارادہ ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جس قدر اس نے جل چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کیے ہیں، یہ بھی اتمام حجت کے لیے کافی ہیں، اور اس کے فضل و کرم سے امید کی جاتی ہے کہ وہ جب تک شکوک اور شبہات کی ظلمت کو بکلی دور نہ کرے اپنی تائیدات غیبیہ سے مددگار رہے گا، اگرچہ اس عاجز کو اپنی زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، لیکن اس سے نہایت خوشی ہے کہ وہ حی و قیوم کہ جو فنا اور موت سے پاک ہے، ہمیشہ تا قیامت دین اسلام کی نصرت میں ہے، اور جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسا اس کا فضل ہے کہ جو اس سے پہلے کسی نبی پر نہیں ہوا۔ اس جگہ ان نیک دل ایمانداروں کا شکر کرنا لازم ہے جنہوں نے اس کتاب کے تباہ ہونے کے لیے آج تک مدد دی ہے۔ خدا تعالیٰ ان سب پر رحم کرے، اور جیسا انہوں نے اس کے دین کی حمایت میں اپنی دلی محبت سے ہر یک دقیقہ کوشش کے بجا لانے میں زور لگایا ہے، خداوند کریم ایسا ہی ان پر فضل کرے۔ بعض صاحبوں نے اس کتاب کو محض خرید و فروخت کا ایک معاملہ سمجھا ہے، اور بعض کے سینوں کو خدا نے کھول دیا اور صدق اور ارادت کو ان کے دلوں میں قائم کر دیا ہے، لیکن مؤخر الذکر ہنوز وہی لوگ ہیں کہ جو استطاعت مالی بہت کم رکھتے ہیں، اور سنت اللہ اپنے پاک نبیوں سے بھی یہی رہی ہے کہ اول ضعفاء اور مساکین ہی رجوع کرتے رہے ہیں۔ اگر حضرت احدیت کا ارادہ ہے تو کسی ذی مقدرت کے دل کو بھی اس کام کے انجام دینے کے لیے کھول دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر۔ براہین احمدیہ 4 حصے ختم۔